अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी ने एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है और उन्होंने धुआंधार खिताब किया और एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, वही महीना है, वही मुतालिबात हैं तकरीबन और वही जज्बात भी। इस दफ़ा क्या अपोजिशन की जमातें जो एहतजाज कर रही हैं और अपनी अपनी तहरीक का ऐलान कर चुकी हैं, किस हद तक कामयाब होंगी? क्या पुराने तरीके से इस दफ़ा कोई नया नतीजा निकलने की तवक्को की जा सकती है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पेशल। मैं हूँ मुबशर हाशमी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है तजियाकार हैं सलमान आबिद साहब। इनसे तमाम तर सिचुएशन पर तजिया लेंगे। साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब ने, और कराची से सेनेटर साबिर अली बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आपसे आगाज करूंगा गुफ्तगू का। अब तकरीबन वही सूरत हाल है, वही महीना है, वही मुतालिबात हैं, तमाम चीजें आपके सामने हैं। हुकूमत की अगर बात की जाए तो ऐसी क्या वजह है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को अभी तक मंजर आम पर लाया नहीं जा सकता? और जिस तरह डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी के इल्जामात कल उन्होंने लगाए हैं, उस पर भी आज कोई रद्द अमल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? देखिए ना, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जो 14 अफराद का कत्ल है, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की तारीख में एक बड़ा अहम वाक़या होगा कि जिस अंदाज का ये वाक़या हुआ और फिर जिस अंदाज से इस वाक़े को डील किया हुकूमत ने, और फिर जिस अंदाज से इसमें इंसाफ की राह में जो रोड़े अटकाए गए हैं, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने तो खुद डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी को एक मौका प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी वजह से उनको बार बार एहतजाज करना पड़ता है। अब आप देखिए ना कि जस्टिस बाकर नसवी की आपने बात की है, क्या वजह है कि उस कमीशन की रिपोर्ट जो रिपोर्ट थी उसको रिपोर्ट को मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा और उसको किसी ना किसी बहाने से उसमें टाल मटोल इख्तियार की जा रही है। अब मसला ये है कि 14 अफराद तो इसी लाहौर शहर में कत्ल हुए, आपने भी देखा, मुबशर साहब, मैंने भी देखा और सारी दुनिया ने देखा कि जिस अंदाज से गोलियां बरसाई गई। लेकिन सवाल यह है कि फिर उसका इंसाफ नहीं होगा ना। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो उसका एक रिएक्शन तो आएगा। अब वो रिएक्शन लेकर जो है डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी बार बार हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब हुकूमत का काम तो यह था कि उस मसले का रेजोल्यूशन ढूंढते, उस मसले में उन लोगों को रिलीफ मिलता, इंसाफ मिलता। अब जब आप इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं और आप उसको ज्यादा से ज्यादा मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे तो फिर बुरान पैदा होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? राना अफजल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी ने कल इल्जामात लगाए हैं, उनका कहीं ना कहीं तो मुतालबा ठीक है। 14 मासूम जो लोग हैं जिनकी जानें गई हैं, उसके हवाले से वो भी इंसाफ मांगते हैं। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से ना कोई तहकीकात में पेशरफ्त नजर आती है, और खुसूसी तौर पर जो भारत वाली बात पर, भारत की सरमायाकारी है मियां नवाज शरीफ पर और सपोर्ट करता है भारत, इतने बड़े इल्जामात लगा दिए और आज भी हुकूमत खामोश रही, कोई रिएक्शन नहीं दिया। वजह क्या है? मेरा ख्याल एक आइटम अगर आप ले लें, पहले आप ताहिर अल-क़ादरी साहब का मसला ले लें जो 14 वो कह रहे हैं कत्ल हुए हैं। जब एक मामला तफ्तीश के बाद अदालत में चला जाता है तो उसके बाद हुकूमत का काम खत्म हो जाता है। हुकूमत भी उसके मामले के अंदर एक फरीक बन जाती है और जिसने केस दायर किया होता है वो भी फरीक बन जाता है। तो ये हुकूमत को अदालत में ले गए हैं और इसका इंसाफ अदालत से मिलेगा। ये जो प्रोपेगेंडा टीवी के ऊपर करते हैं, ये इनके सियासी अज़ाइम और मकासद के लिए करते हैं, जिसका नहीं होगा सिवाय ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह ये अवाम को गुमराह नहीं कर सकेगी। हमारी अदलिया वो बड़े सख्त फैसले करती है, बड़े अच्छे फैसले करती है, आज़ाद है, हमें उनके हर फैसले का एहतराम होगा। अब दूसरा, आपने इमरान खान साहब के बारे में कुछ पूछा तो पूछते हैं फिर जी। अच्छा राना अफजल साहब, जिस तरह आपने बात की है जुडिशल कमीशन की अगर रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो क्या उसकी ये वजह तो नहीं मंजर आम पर ना आने की कि उसमें राना सनाउल्लाह का नाम है, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का नाम है? देखिए, ऐसी अगर कोई वजह तो हो भी तो अदलिया के पास वो रिपोर्ट मौजूद है और अदलिया उसको इनके वकला वहां से रिलीज करवा सकते हैं। हमने अदलिया को इसको रिलीज करना, तो रियासत वक्त की क्या जिम्मेदारी होगी फिर राना अफजल साहब? वो रिपोर्ट अदलिया के लिए बनाई गई और अदलिया जो है उससे ये अपनी दरखास्त करके रिलीज करवा लें। हमने तो अदलिया को मना नहीं कर सकते, हमारा तो उनके ऊपर जोर नहीं चलता। सही। और जो संगीन इल्जामात लगाए हैं डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी ने, उस पर ना आप लोगों की जानिब से कोई रिएक्शन आया है, फिर इसकी क्या वजह है? क्या अभी भी हुकूमत वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए?
دیکھیے میں ہم طاہر القادری صاحب کی کسی اس قسم کی گمراہ کن باتوں میں ڈرا نہیں ہونا چاہتے. انڈین ٹیلی ویژن پاکستان کی حکومت کے اوپر بے شمار الزامات لگاتا ہے, کشمیر کے حوالے سے لگاتا ہے, دہشت گردی کے حوالے سے لگاتا ہے. ان کو وہ چیز پسند آتی ہے جو نواز شریف کے بارے میں ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے دے کے وہ بیان لگوایا ہو, تو مجھے ہم اس کے اوپر ڈرا نہیں ہوں گے. اس قسم کی فضول باتیں ہم ان کا جواب نہیں دینا چاہتے. چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف جان لیتے ہیں. صابر علی بلوچ صاحب, کیا اس دفعہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی تحریک احتساب کا اعلان کر دیا ہے, پاکستان عوامی تحریک نے تحریک قصاص کا اعلان کر دیا ہے, تو کیا اس دفعہ پیپلز پارٹی صرف بیانات تک محدود رہے گی یا اس دفعہ پیپلز پارٹی سڑکوں پر بھی آئے گی, ساتھ دے گی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, پیپلز پارٹی وہ ہمیشہ خود ان چیزوں کا وکٹم رہی ہے. آج جو طاہر القادری صاحب سڑکوں پہ نکلے ہیں, جو ڈیمانڈ ہے ان کا, جو باتیں وہ کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی جوڈیشری کا, عدالتوں کا ٹریک ریکارڈ اتنا قابل فخر نہیں رہا ہے. اچھا, اور بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے رائٹ فرام دا بگننگ, شروع سے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو لے لیں, محترمہ کے کیس کو لے لیں, آصف علی زرداری صاحب 10-12 سال انہوں نے جو جیل میں گزارا, اچھا اس میں عدالتوں کے رول کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی 5 سال, اس میں پھر آپ سپریم کورٹ کا, خاص کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ کمپلیٹلی دنیا نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, ہر ایک نے دیکھا ان چیزوں کو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ, رائٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو اپ ٹو جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے کوئی ایسا جو یعنی کوئی قابل ذکر جو ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے ہمیں کم از کم خوشی ہو جائے, کم از کم مجھے کوئی خوشی ہو جائے. لیکن میں آپ کو عرض کر لوں کہ دیکھیں اب جو قادری صاحب جو فرما رہے ہیں, یہ کام تو یعنی یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, کمیشن کی رپورٹ کو کوئی جو ہے نا اس کو مانتا نہیں یا اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ تو آپ لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے, آپ کے کہنے کا یہ سمری میں سمجھوں کہ دیکھو سڑکوں کی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سڑکوں پہ, اب دیکھو نا بات یہ کہ ایک پاکستان, ہمارے ملک میں ہمیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہماری سیاست کو کیا ہو گیا ہے, ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اچھا, بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سڑکوں پہ نکلنے کی, بات یہ ہے کہ ہم کب ایک اپنے آپ کو ایک سیولائزڈ قوم کی حیثیت سے دنیا کو یعنی باور کرائیں کہ ہم بھی یعنی انسانوں کی طرح رہتے ہیں, انسانوں کی طرح سوچتے ہیں اور انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یا قتل و غارت کری ہوتی ہے, کوئی نہیں پوچھتا. یہاں بچے اغوا ہوتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پر جو ہے نا چوریاں ہوتی ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پر بم دھماکے ہوتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پہ آپ کمیشنز بناتے ہیں, کمیشنز کی رپورٹس اول تو نہیں آتی, اگر آتی ہیں تو ان کو کوئی جو ہے نا ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو بلوچ صاحب یہی تمام تر مسئلے ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, بچے اغوا ہو رہے ہیں اور 14 معصوم جانوں کا جانا بھی ریاست وقت سے ہی پوچھتا ہے انسان کے پھر کیا صورتحال ہے. خیر رانا افضل صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی اگر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز آپریشن لاہور میں بھی ہونا چاہیے, تو اس جو مطالبہ ہے, اس سجیشن پر کس حد تک حکومت اب عمل درآمد کرے گی؟ کیا اس طرح کا ہم کوئی مستقبل قریب میں رینجرز آپریشن ہونے والے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں پہلے صابر شاہ صاحب کی بات کا جواب دوں. یہ جو بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے کہ بچے اغواتے ہوئے کوئی نہیں پوچھتا, بم دھماکے ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا, میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. اگر سندھ میں ایسے حالات ہیں تو مجھے نہیں معلوم, لیکن پنجاب کے اندر تو اگر کسی کا بچہ آدھے گھنٹے کے اندر FIR درج ہوتی ہے, اور یہی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے 90-95% FIR خارج کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بچہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے یا کہیں اور سے مل جاتا ہے. تو اتنی لالیس نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان ایک ریاست ہے, کوئی مطلب لالی پاپ والی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز چل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے, عدلیہ بھی کام کر رہی ہے, میڈیا بھی کام کر رہا ہے, پارلیمنٹ بھی کام کر رہی ہے. تو اتنے بڑے حالات نہیں کہ پاکستان کے عوام کو پریشان کر دیا گیا. لیکن رانا افضل صاحب, جس طرح بچے اغوا ہو رہے ہیں, والدین پریشان ہیں, بچے خوفزدہ ہیں, تو اس تمام تر صورتحال میں حکومت ابھی بھی پھر خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی ٹاسک فورس, اس طرح پھر کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں ہم اپنے رانا صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا اب تک. میں پنجاب کی جو کارکردگی ہے ان کی 96% ریکوری ہے, اور باقیوں کے اوپر جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے وہ کام کر رہی ہے, وہ گورنمنٹ مطمئن ہے. اور 96% اگر کوئی کرائم ریکارڈ ہوتا ہے
اور اس کی میرے حلقے میں، میں آپ کو ایک حلقے میں 1997 سے وہ میرا حلقہ ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4.25 لاکھ میرا ووٹر ہے. میرے پاس تو کوئی اغوا کے کیسز نہیں آتے، اس قسم کے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور ماں باپ نے اغوا کا پرچہ درج کرا دیا. چلیں رانا افضل صاحب، آپ نے ایسی بات کی ہے جس پہ ابھی ڈیبیٹ ہونا باقی. ایک بریک لینی ہے. اندلیب عباس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اندلیب عباس صاحبہ سے بریک کے بعد بات ہوگی رینجرز آپریشن کے مطالبے پر پنجاب میں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو احتجاج ہے، جو تقاریر ہیں، جو مطالبات ہیں، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اندلیب عباس صاحبہ، رانا افضل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، 96% ریکوری بھی ہے بچوں کے اغوا کے معاملے پر، لیکن جو رپورٹس میڈیا پر چلتی ہیں، جو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ تو بالکل برعکس ہے. تو آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب نے رینجرز آپریشن کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ انہوں نے دیر نہیں کر دی؟ اور رانا افضل صاحب کی بات سے آپ ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں، رانا صاحب کو تھوڑا سا نون لیگ کا ایک تھوڑا سا وائرس ہے وہاں، تو شاید رانا صاحب ہیں تو بہت اچھے، میرا خیال ہے کافی مختلف ہیں باقیوں سے، لیکن وہ لگتا ہے کہ وائرس یہاں بھی پہنچ گیا، اور وہ اس کو کہتے ہیں مایوپیا، وہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ نظر نہیں آتا ایک لیول کے بعد. تو یہ جو چیخو پکار پڑی ہوئی ہے ہر طرف، اور یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں دردناک چیخو پکار ہے کہ شاد باغ سے عمیر اور زین، اللہ معافی دے، ان بچوں کی جو باڈیز ملی ہیں جن میں آرگنز بھی نہیں ہیں، تو یہ اگر آپ میڈیا نے میک اپ کیا ہے اور رپورٹیں لگائی ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے تو پھر آپ میڈیا ہی ذمہ دار ہوں گے. بٹ روز جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ دردناک ہیں، اور آپ نے پیرنٹس کے بھی بیان سنے ہوں گے کہ جی ہم FIR کٹوانے جاتے ہیں، ہمیں لفٹ نہیں کراتے وہ. نمبر 1. نمبر 2، جو مبشر بہت بڑی بات ہے کہ 200 پولیس والوں نے یہ پروٹیسٹ کی، اسٹرائک کی ہوئی تھی، جو آپ دکھا رہے تھے کہ جی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہو گئی ہوئی ہیں. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بلوایا IG صاحب کو، IG صاحب جو سکھیرا صاحب ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ مجھے ریکارڈ بتاؤ. ریکارڈ بتایا کہ 10,832 غلط بھرتیاں اور پروموشنز ہوئی ہیں، اور سکھیرا صاحب نے کہا جی ہم نے سارے کی ساری درست کر لی ہیں، وہی تو غلط تھی لیکن ہم نے درست کر لی. تو جب پولیس جو ہے وہ عسکری ونگ بن جائے، اور ہمارا پرسوں جو ہے وہ جو تنویر مرزا صاحب کو انہوں نے شوٹ کیا، ٹارگٹ کلنگ ہے، اس سے پہلے 2 ہمارے شوٹ ہوئے تھے. اب سیاسی پارٹیوں کے جو اگر پل کے ان کو شوٹ کرے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سکھیرا صاحب کا چھوٹا بھائی اعجاز سکھیرا چیئرمین بنا دیا انہوں نے نون لیگ نے، اس میں لوکل باڈیز کے الیکشن میں. تو IG کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے وہ، اور باقی آپ جو اپوزیشن آتی ہے آپ شوٹ کر کے ان کو وہاں رکھتے تھے. مجھے بتائیں کوئی فرق ہے MQM میں اور یہاں یا سندھ اور پنجاب میں؟ میں آپ کو ایک اور انسیڈنس بتاتی ہوں. چھوٹو گینگ، آپ عزیر بلوچ باقی کو بھول جائیں، چھوٹو گینگ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں، انہوں نے پولیس بھیجی، پولیس کو اغوا کر لیا. پولیس کو چھڑوانے کے لیے رینجرز کو آئے، اور یہ رانا ثناءاللہ کا بیان ہے کہ نو گو ایریاز ہیں ہمارے پاس. یعنی اس وقت رینجرز آپریشن کی بہت ضرورت ہے آپ کے نزدیک، جو آپ کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے PTI چیئرمین عمران خان کی جانب سے. صابر بلوچ صاحب، اب جو رینجرز آپریشن کا مطالبہ سامنے آیا ہے عمران خان کی جانب سے، کس حد تک آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، کس حد تک آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ پنجاب میں بھی رینجرز آپریشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہاں پہ پنجاب میں رینجرز بھیجا جائے، ٹیکنیکلی تو یہ تو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یہ موو ہوتی ہے کہ جی کہ رینجرز کو یہاں بلایا جائے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں جو بھی ہے. بہرحال اچھا، لیکن ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی کہ سندھ میں یا کراچی میں خالی ہوگا، وہ تو پورے پاکستان کے لیے تھے، کیونکہ تمام پاکستان کے لوگ، پاکستان کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اب اگر رانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہاں پر جو ہے نا چین کی جو ہے نا وہ بانسری بج رہی ہے اور پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا، لڑکے لڑکی سے بھاگتے ہیں جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ کہہ رہے تھے ابھی. بہرحال اچھا، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی، یعنی ایک تو لوگ عوام غریب بیچارہ اپنی بیماری
اور اپنی مجبوری، اپنی لاچاری اور اپنی غربت، اپنی بھوک کی وجہ سے اتنے یعنی پرابلم میں ہیں، ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ان کے گھر میں ان کے ننھے بچے، چھوٹے بچے، اگر وہ بھی جو ہے نا گھروں سے ان کو زبردست وہ اغوا ہو جائیں اور ان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے ہیں، تو یہ تو اگر حکومت رانا صاحب کی اگر یعنی اتنی انفیکٹو اور اتنی مجبور حکومت ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کم از کم ان ماں باپ بیچاروں کے جن کے اولاد جن کے بچے اغوا ہوتے ہیں ان کو تو اور زیادہ تکلیف پہ تو نہ ڈالے نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ صحت، صفائی، تعلیم، سیکیورٹی، تمام تر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ایک خواب بن گئے۔ سلمان عابد صاحب، رانا افضل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا اغوا اتنا زیادہ نہیں ہو رہا، یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، تو پھر آخر والدین جن کے بچے اغوا ہو رہے ہیں جائیں، بچوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ دیکھیں نا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکمران ہمیشہ سے ڈینائل کی پولیٹکس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے حکمران کبھی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ جناب ان کی حکومت کے اندر چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان اس وقت جو ہے نا ترقی کے اندر جا رہا ہے، خوشحالی کے اندر جا رہا ہے، دودھ کی ندیاں نہریں بٹھوا دی ہیں، پنجاب بہت ترقی کر گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے رانا صاحب نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے جو پنجاب کی رپورٹس ہیں وہ بھی نہیں پڑھی ہوئی کہ پنجاب اس وقت چاروں صوبوں میں ہائیسٹ کرائم ریشو کے اندر کرائم کے اندر آتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، بات یہ نیشنل الیکشن پلان کے اوپر ابھی آپ نے فوج کے ترجمان کا موقف سنا، خود آرمی چیف کا موقف سنا کہ نیشنل الیکشن پلان پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ پھر ذرا فوج کا نقطہ نظر چھوڑ دیں، رانا صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 16 نقطے ہیں ان کے اوپر صوبائی حکومتیں وہ پرفارم نہیں کر سکی جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ تو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پنجاب سمیت جہاں کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا۔ یہ جو چھوٹو گینگ کا واقعہ تھا جس کا بھی اندلیب کہہ رہی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ہماری سیکیورٹی اداروں نے خود سے لیڈ کر کے یہ کام کیا ہے، ورنہ پنجاب حکومت نے تو اپنے آپ کو نو گو ایریا ڈکلیئر کر دیا تھا وہاں پر۔ اسی لیے اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کا اغوا ہونا جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا سینسیٹیو ایشو نہیں ہے اور آپ اس کو ڈال دیں والدین کے اوپر، آپ اس کو ڈال دیں کہ جناب وہ بھاگ جاتے ہیں، بھائی ریاست کی بھی تو کوئی پرائم رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور اب ریاست جو ہے، اب وہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی آئی جی پنجاب کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا ان بچوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے اس طرح سے۔ اور خود شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ میں نے جتنی انویسٹمنٹ پنجاب پولیس کے اوپر کی ہے اس کا نتیجہ مجھے وہ نہیں مل سکا۔ اور کل انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ جو اگر سارے کام میں نے کرنے ہیں تو پھر یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں؟ یعنی پھر ادارے کام نہیں کر رہے۔ رانا افضل صاحب، ٹھیک ہے اگر آپ رینجرز آپریشن کا یہ جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا آپ نہیں مانتے، لیکن امن و امان کا جو بنیادی مسئلہ ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سلمان عابد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے پنجاب پولیس پر، کیا ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی؟ کیا اکیلے پنجاب پولیس یہ سب کر لے گی؟ دیکھیں، جو پہلا بات آپ نے کی ہے ان کا جو مطالبہ ہے آپریشن کا، میرا خیال اس کے اوپر تو فیصلہ ہو چکا ہے اور کئی جگہ کے اوپر پنجاب کے اندر آپریشن بھی رینجرز نے کیا ہے، جو ہماری پیراملٹری فورسز ہیں، لاہور کے قریب بھی کیا ہے، وہاں سے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ پنجاب واز آلویز ریڈی کہ آپ کریں، اور اب آپ کو 2-3 مہینے کے بعد مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پنجاب میں کتنے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ آج پنجاب کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور پنجاب میں آپریشنز جاری ہیں، جہاں پہ وہ رینجرز کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ پنجاب رکاوٹ ہے۔ لیکن رانا افضل صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، لیکن جو اصل دہشت گردی یہ جو اغوا کار کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ بچے خوفزدہ ہیں، والدین پریشان ہیں، اب تو لوگ اسکول نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو اس خوف سے، تو اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے ہیں، کچھ امپلیمنٹیشن ابھی تک نظر نہیں آ رہی؟ رانا افضل صاحب، دوسرے چینلز کے اوپر پنجاب پولیس کے سینئر آفیسرز کو بلایا گیا، انہوں نے پورے اعداد و شمار دیے ہیں، پوری تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر 700 پتہ نہیں کتنے 51 تھے کیسز یا کتنے رجسٹر ہوئے، اور ان میں سے کچھ 94-6% تھے جو ابھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، باقی ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اور وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے اوپر جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر مطمئن ہے، اور کوئی یہاں پہ جلوس نہیں نکل رہے کہ جی بچے یہاں سے بہت زیادہ اغوا ہو رہے ہیں، کیونکہ قانون کے اندر سختی کی گئی، جیسے ہی کسی کا بچہ گم ہوتا ہے تو اس کا پرچہ درج ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے یا 6 گھنٹے کے بعد۔ رانا افضل صاحب، FIR بھی درج نہیں ہوتی، مسئلہ تو یہ ہے نا اصل؟
वो रिश्तेदारों के घर से मिलता है, कहीं और से मिलता है, और अब उसके रिएक्शन में अगर झूठी एफआईआर कोई दर्ज करवाएगा उसके ऊपर हम काउंटर एफआईआर दर्ज करेंगे, ताकि ये टीवी के ऊपर जो हमारा सही है। राना अफजल साहब, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मौजू पर बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे जिस तरह आवाम की बड़ी तादाद खुद कानून हाथ में ले लेती है, उसका क्या सोल्यूशन है हुकूमत के पास, ऑपोजिशन के पास, इस हवाले से क्या सोल्यूशन है। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बच्चों के अगवा के मामले पर और हुकूमत क्या कर रही है, क्या इकदाम कर रही है। अंदली बाबा साहिबा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बात की जा रही है, बच्चों का ये अगवा का मामला, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, ये पूरे मुल्क भर में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या अगवाकारों पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए? इस हवाले से क़वानीन में कोई तरमीम पर भी आप लोग बात सोच रहे हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इस वक्त जो पुलिस की मोटिवेशन, कैपेसिटी एंड उसकी ट्रेनिंग जो है, उस पे जब तक कि आप शुरू से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं पुलिस में सारे सूबों में, आप ये देखें कि अगर आप डीपोलिटिसाइज पुलिस को कर दें तो पुलिस की एफिशिएंसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अभी जो मैंने बताया आपको फिगर 10,820, और जब आप केपीके की पुलिस की बात करते हैं, और मैं ये खुद नहीं बात करी, ये तो सब लोगों ने कहा कि केपीके की पुलिस रिफॉर्म हो गई है। ये इनके जो नून लीग वाले हैं, वो औरंगजेब हैं जो अपोजिशन में हमारे वहाँ बैठे एमएनए, उन्होंने खुद कहा है कि चारों सूबों में बेस्ट पुलिस हमारी है और 53% क्राइम। तो फिर भी बच्चों का तो अगवा हो रहा है ना, तो यानी फिर ये कहा जाए कि माफियाज इन्वॉल्व हैं, कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि ये सब कुछ। पहला पार्ट तो ये है कि आपकी पुलिस जो है वो डीपोलिटिसाइज्ड हो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आप पुलिस एक्ट में तरमीम करें, पुलिस की पावर्स, तो वो हमने अभी की है। 2016 का जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पुलिस की को इंडिपेंडेंट करने के लिए और उसके अंदर कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो पकड़ा जाए उसको जितना भी ज्यादा आप सजा दे सकते हैं, जितनी ज्यादा सजा दे सकते हैं वो कम है। बिकॉज एक तो ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम, दूसरा इट्स अ क्राइम जो कि आप पूरे खानदान को, ना सिर्फ उस बच्चे को, उस पूरे खानदान को आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमे में सारी उम्र के लिए डिस्ट्रॉय करके छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डेफिनेटली लेजिस्लेशन को भी टाइट करने की बहुत जरूरत है, होनी चाहिए, और हर लेवल पे होनी चाहिए। राना अफजल साहब, क्या अगवाकारों पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए? इस हवाले से हुकूमत पंजाब कुछ सोच रही है, कुछ कवानीन में कोई तरमीम के हवाले से? ऑलरेडी अगवा का जो होता है, और वो अगर अगवा साबित हो जाता है और उसके मकासद जो हैं वो एक्सटॉर्शन है या कोई और है, तो उसके ऊपर तो होता ही दहशतगर्दी का पर्चा है। तो आपके ख्याल में सजाएं हैं, कवानीन हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर अमल दरामद क्यों नहीं नजर आता? अमल दरामद आता है नजर, लोगों को सजाएं होती हैं और उस पर केसेस आते हैं, लेकिन जो अगवा बहुत सारे, अगर 100 मुकदमा दर्ज होता है तो बिल आखिर जो अगवा के मकासद जो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आते हैं, मसलन किसी के बच्चे को बेचने के लिए या उसके बच्चे के आज़ाद चोरी करने के लिए या उसके रैंसम के लिए, वो है उनके ऊपर बेशुमार लोगों को सजाएं होती हैं और उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। कोई ऐसा कोई वाकया बता दें, कोई ऐसा केस बता दें जो अब तक गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो, क्योंकि राना अफजल साहब आप जिस तरह बात करें उससे तो लग रहा है सब अच्छा है, ना कोई बच्चे अगवा हो रहे हैं, अमन अमान भी है और भी दीगर मसाइल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि अब कई चैनल्स पे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आए, 751 एफआईआर दर्ज हुई अगवा की, और किसी राना अफजल साहब ये बहुत पुरानी आप फिर बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 1200 से जायद केसेस हैं जो कि अब तक बच्चों के अगवा में उस हवाले से दर्ज हैं, और 1200 से भी ज्यादा हैं ये। मैंने और सबसे ज्यादा लोग थाने जाते हुए डरते हैं मुबश्शर, ये हम सबको पता है कि थाने जाते हुए डरते हैं। तो ये खौफ कैसे खत्म होगा राना अफजल साहब बच्चों के अगवा के हवाले से? अगर जिस तरह बात हो रही थी कि एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वालिदैन को एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई जाती, तो फिर खौफ ये किस तरह खत्म होगा? पूरा आज आर्टिकल था, कल आर्टिकल था कि डॉल्फिन पुलिस खुद क्राइम्स कमिट कर रही है। जी जी राना साहब, पार्ट ऑफ द क्राइम है वो डॉल्फिन पुलिस। आप उनको एलीट पुलिस बना दें, डॉल्फिन बना दें, वेल बना दें, मछली बना दें, कोई पुलिस बना दें, लेकिन अगर आपका टॉप जो है, आप राना सनाउल्लाह साहब को, जो जिनके उनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी टारगेट किलर है, 20 बंदे, ठीक है राना साहब, तो नीचे क्या होगा?
دیکھیں اب میں اس قسم کی جو یہ پیپ ٹاک ہے اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے، الزام لگانا سب سے آسان کام ہے۔ رانا صاحب یہ الزامات نہیں ہیں، یہ رپورٹس چل رہی ہیں جو میڈیا پہ رپورٹس آئی ہیں، یہ پولیس رپورٹس جو سامنے آئی ہے اس پر بات کی جا رہی ہے۔ بچوں کے اغوا کا معاملہ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، بچے پریشان ہیں، والدین خوفزدہ ہیں۔ سینئر پولیس آفیسرز نے ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی اب کے اغوا کے کیسز ہیں ان میں سے صرف 50 یا 40 کے قریب ہیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہیں، جن کے اوپر ٹریس کیا جا رہا ہے۔ 10 کروڑ کے زیادہ کی آبادی ہے، ایک کیس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس طرح کی آگ نہیں لگی ہوئی کہ یہاں پہ روز بچے گم ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ Oh my God! بلوچ صاحب آپ رانا افضل صاحب کی اس بات سے ایگری کریں گے؟ کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ کوئی آگ، او مائی گاڈ، وہ کہہ رہے کوئی آگ نہیں لگی، ان گھروں میں آپ جا کے دیکھیں جہاں پہ بچے اغوا ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائی رانا صاحب، میں آپ کو عرض کر لوں کہ دیکھو رانا صاحب اب تو وہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہے، رپورٹس میں بات سامنے آ رہی ہے کہ آرگنز نکالے جا رہے ہیں بچوں کے، کہاں پہ ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بلوچ صاحب۔ ہاشمی صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان گھروں میں گئے، میں نے کہا جی میں تو ایک انسان ہوں، میرے دل میں میرا دل ہے، میرے جذبات ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان بچوں ان والدین کے گھروں میں کیا ہوگا۔ یہ شاید آپ کو اگر محسوس نہ ہو تو دوسری بات ہے، اس لیے کہ آپ اس کنگڈم کا ایک حصہ ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ جی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اٹس اے لبریٹڈ اسٹیٹ، یہ یہاں پہ اٹس کنکرڈ بائی میاں برادران، اور یہ حکومت نہیں ہے یہاں پر بادشاہت چل رہی ہے، یہاں کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون کس تکلیف میں۔ میں آپ کو باوجود کہہ رہا ہوں کہ پورے فیصلہ آباد میں 10 کیسز نہیں ہوں گے۔ کون کس حالت میں رہ رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اور اپنے جو صاحب ان کو پتہ، اور ان کو تو پھر رانا صاحب الزامات کی ہم سیاست کرتے رہے ہیں، اور سلمان حافظ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہم پھر اس معاملے کو، بچوں کے اغوا کے معاملے کو تب سیریس لیں گے جب وزراء کے خدا نخواستہ بچے اغوا ہونا شروع ہو جائیں گے، جب وزراء کے گھروں تک بات چلی جائے گی تب یہ بات سیریس لینے شروع کریں گے۔ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کا نہیں کہہ رہا ہے، میں یہ سب سے زیادہ کیس رجسٹرڈ ہوئے لاہور میں، ہے نا، تو آپ کی حکومت بھی ہل جاتی ہے، آپ کی ریاست بھی ہل جاتی ہے، آپ کی انتظامی مشینری بھی ہل جاتی ہے، لیکن جب عام آدمی پر، غریب آدمی پر، مجبور آدمی کے اوپر یا بچے کے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کی ریاست، آپ کی حکومت، آپ کی جو طاقت ہے ساری کی ساری وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ کس ڈینائل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ اس مسئلے کو مسئلہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کرائسس ہے، آپ کے ہاں کرائم ہو رہا ہے، آپ کے ہاں بچے اغوا ہو رہے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں ٹریفکنگ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، یہ بچے ٹیررزم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، یہ بچے جو ہیں آپ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ان کو، اور یہ جو آپ کو یاد ہے جب جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ ٹیررزم فائنانسنگ کی بات کی تھی، تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کی شدت بہت ہے، اور چاروں صوبوں میں جیسے آپ نے مبشر صاحب بات کی ہے کہ وہ چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم ابھی بھی اس کے اندر ڈینائل ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کی رپورٹ، اور پولیس نے یہ کہا۔ بھئی پولیس کے اگر اعداد و شمار کے اوپر چلنا ہے تو پاکستان تو بہت شفاف ہے، پاکستان میں تو کوئی کرائم نہیں ہو رہا، کیونکہ پولیس تو اپنے اعداد و شمار میں بتاتی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر لی ہیں۔ لیکن ذرا رانا صاحب اور باقی لوگ جو ہیں ذرا عوام کے اندر آئیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کس طرح سے پولیس کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہے، کس طرح سے پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے ایم پی اے ایم این اے کس طرح سے پولیس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر آپ ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، یہ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے، لیکن حقائق پاکستان کے بہت تلخ ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارے حقائق یہ ہیں کہ ہم نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے، اور ہم نے سیاسی طور پر ان کے وہاں بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی ہیں۔ ایم پی اے ایم این اے اپنی مرضی سے ڈی پی او لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے ڈی سی او لگا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ایچ ایس او لگا رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے گا۔ بالکل آپ کی بات بالکل یاد آپ کو جی بالکل، قصور کا واقعہ کوئی نہیں بھول سکتا۔ ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد یہ بات ہوگی کہ کیا سب لوگ جو ہیں عوامی خدمت کے نام پر صرف سیاست کی جا رہی ہے، اور جو امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی ہے، امپلیمنٹیشن پھر کب ہوگی؟ ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صابر علی بلوچ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر
सियासतदानों की बात की जाए, क्या सब अवामी खिदमत के नाम पे सियासत कर रहे हैं सिर्फ, और कोई सियासतदान ऐसा है कि किसी बात पर आप लोग मुत्तहिद हो जाएं? क्योंकि बुनियादी मसाइल जो अवाम के हैं वो कोई नहीं सोच रहा और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है। नहीं देखिए, ये सियासत चमकाना वगैरह तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, स्पेशली जो है ना हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और हमारी फौज वो बिजी है, मसरूफ़ है टेररिज्म के ख़िलाफ़, तो उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमने ये फैसला किया था कि एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि हम इकट्ठे होके बहुत कम यानी चीज़ों पे आपस में एक कॉन्सेंसस डेवलप करके हुकूमत को प्रेशराइज कर लें। देखिए, बात यह कि मैं आपको मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज़ ये किया था कि यानी इलेक्शन कमीशन से या जुडिशरी से या उनके, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बायस्ड हैं या उनके यानी वो इनएफिशिएंट हैं, खुदा न खास्ता, लेकिन उनकी प्रोसीजर इतना लंबा है कि उनसे जो है ना वो जो रिजल्ट हम चाहते हैं इमीडिएटली वो शायद हमको ना मिल सके। आपके पास सिवाय इसके कि आप एक प्रेशर यानी ग्रुप जो है ना वो बना ले, और लेकिन आप जॉइंट ऑपोजिशन की बात करें बलोच साहब, आप अगर मुत्तहिदा ऑपोजिशन की बात करें, टीओआरएस का ही मामला ले लें, टीओआरएस के मामले पर आप मुत्तहिद नहीं होते, आपके तो अपने इजलासों में गर्मा गर्मी हो रही होती। देखो, आप हुकूमत को क्या टफ टाइम? नहीं टीओआरएस पर हम तो अपोजिशन के लोग, हम तो जो है ना उस पर एग्री हो रहे हैं, लेकिन बात यह कि वो गवर्नमेंट जो है ना हुकूमत टीओआर वो किसी सूरत में भी आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं उन पे वो नहीं आएगा, किसी सूरत में नहीं आएगा। इसलिए वो नहीं आएगा कि वो हर बात पे, हर मसले पे, हर छोटी चीज पे, वो बड़े चीज पे वो कहते हैं कि आप कोर्ट पे चले जाएं, अच्छा आप उसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, अच्छा आप आर्टिकल 61, 62 के तहत जाके इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दें, अच्छा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए। उसकी वजह सिर्फ ये कि उनको पता है कि वहां पे वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इन केसों का फैसला सालों साल तो फिर हुकूमत तो फिर कामयाब हो गई ना। अंजलि बब्बा साहिबा, जिस तरह बलोच साहब की बात कर रहे हैं, अवामी मसाइल तो फिर बहुत दूर रह जाते हैं। आप सिर्फ टीओआरएस का मामला ले लें, आप लोग टीओआरएस के मामले पर मुत्तहिद नहीं है, तो फिर हुकूमत तो फिर एज ले गई ना, हुकूमत तो आगे निकल गई। इसमें देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे मसाइल का हर जगह आप उठाएंगे ना यूं, तो आपने उसको उसकी रूट्स, जड़ को देखना। जब ऊपर ऊपर से आप उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और फोड़ा नीचे रह जाता है ना, तो बार बार रीसर्फेस होता है। सारे मसाइल की जो जड़ है ना अवामी मसाइल की, वो है करप्शन। और ये चाहे पुलिस ले लें, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लें, चाहे आप वापडा ले लें, चाहे आप एनर्जी ले लें, कोई शोबा आप ले लें, आप ही लोग बैठ के दिखा रहे होते हैं कितनी करप्शन है। अब मैं आपको एक कल का वाकया बताती हूँ कि फ्रंट पेज डॉन पे न्यूज़ है, खाकान अब्बासी साहब ने, जो एमडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं गैस कंपनी के, उनको निकाल दिया, फायर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जिस कीमत पे हम गैस खरीद रहे हैं, हमारे बच्चे 20 साल तक $20 बिलियन के साहिबा, मेरा सवाल वहीं पर है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद की बात करते हैं, हम ऑपोजिशन के साथ आप यानी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट का प्लान रखती है? देखिए, हम बिल्कुल टीओआरएस के मामले में मुत्तहिद हैं, हम अब तक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वेट करें। जब ये पनामा का वाकया आया था करप्शन पे, 3 अप्रैल को आया, ठीक है, सारी दुनिया में कोई 10 अप्रैल तक सब कुछ, सारे कमीशंस बन गए, सब कुछ हो गया, लोग छोड़ के चले गए। हमने कहा कि जी इसका कुछ करें, और अगर 4 या 5 अप्रैल को वज़ीर आज़म साहब आके अपना, जिस तरह कैमरॉन ने दिखाया है, दिखा देते, मामला सॉल्व हो जाता। आप लोगों ने 2 महीने इसको उठाया, हम सब ने उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, रमज़ान आ गया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भूल जाएंगे ये सारी बात, फिर हम चीखते रहे, बोलते रहे, आप भी बोलते रहे, मामला ठंडा हो गया। ये तो हमने अब अवाम की अदालत में गए हैं, दोबारा रैलियों पे आए हैं, तो क्या ये इस दफा नताइज आ जाएंगे? नताइज आ जाएंगे? पिछली दफा तो नहीं आया, 126 दिन आप लोग बैठे रहे। मैं आपको क्या बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तहरीक होती है, तहरीक की कोई डेडलाइन नहीं होती। पाकिस्तान बनने में 37 साल लगे थे, और उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आप मरते दम तक ट्राई करते रहेंगे। और हमारा यही कहना है
کہ ہم اگر اس عہد کے ساتھ آئے ہیں چاہے وہ یعنی احتساب آپ ہو، لوگ determined چاہے ہیں کچھ اور ہو، آپ لوگوں کو ہم نے امید ہے نہیں کہ یہ چھوڑنا۔ تحریک کامیاب ہوگی۔ اس دفعہ انہوں نے جدہ نہیں چھوڑنا، یہ بھاگ نہیں جائیں گے، یہ لنڈن نہیں بھاگیں گے، یہ دبئی نہیں بھاگیں گے، یہ ٹرکی نہیں بھاگیں گے، ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ بھاگنے نہیں دینا۔ سلمان عابد صاحب، تو آپ کو لگتا ہے حکومت ڈیلنگ ٹیکٹکس میں کامیاب ہوتی ہے؟ ہمیشہ حکومت بازی لے جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن تو کبھی بھی یعنی اپوزیشن کے مطالبات ایک ہیں لیکن سب کی سوچ الگ ہے اور سب ہی کہیں نہ کہیں بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب بات حکومت عمومی طور پہ کوئی بھی حکومت ہو اور کسی کی بھی حکومت ہو، وہ معاملات میں اندر ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس تو یوز کرتی ہے۔ تو یہ اصل میں حکومت کی کامیابی ہوئی؟ لازمی بات ہے ان کی کامیابی، اور کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کامیابی کی وجہ وہی ہے کہ جو ہمارے ہاں اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے متحد نہیں کر سکیں۔ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف اپنے طریقے سے پولیٹکس کرتا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور طریقے سے کرتی رہی ہے، اور پھر تو میں نے میڈیا پہ ہم نے یہ ساری گفتگو سنی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کا جو سیاسی رومانس ہے اور جو سیاسی مفاہمت ہے اس کے نتائج بھی، اور اس کے نتائج تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے خود پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو سیاسی مفاہمت ہے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ایک طرز کی ایسی سیاست کرتی رہی ہیں جس سے لگتا یہ تھا کہ شاید وہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور آج بھی وہ صورتحال میں نظر آتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر ابھی صرف ہمیں یہ پچھلے 3 برسوں میں ٹی او آر کا ایک ایسا معاملہ نظر آیا کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا اتفاق رائے نظر آیا، ورنہ تو باقی تو سولو فلائٹس ہیں۔ عوامی تحریک اپنے طریقے سے چلتی رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے طریقے سے چلتی رہی ہے، مطالبات پارٹی بھی ایک ہی ہیں سلمان عابد صاحب، لیکن ایگزیکیوشن نہیں کر پاتی، شاید یہ کہا جائے اپوزیشن کا۔ رانا افضل صاحب، تحریک قصاص بھی سامنے آ گئی ہے، تحریک احتساب بھی سامنے آ گئی ہے، تو اس وقت حکومتی بینچ میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ پاناما لیکس کے معاملے پر، ٹی او آرز کے معاملے پر اس وقت اسٹریٹجی کیا آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ ہماری اسٹریٹجی ایک ہی ہے، یہ ابھی پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی، یہ بڑی 3 سال سے سامنے ہے۔ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر معاملے کو اکارڈنگ ٹو دی لا اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ اب یہ عدالت میں چلے گئے ہیں، ہمیں عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے، ہم فریق ہیں ان کیسوں میں، ان کیسوں کا جو فیصلہ ہوگا ہم ویلکم کریں گے۔ دیکھیں، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی تجزیہ نگار کو بلاتے ہیں تو وہ مفروضوں پہ اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسٹیٹسٹکس لے کے آنا چاہیے، اس کو پروفس لے کے آنا چاہیے کہ میرے فگرز یہ ہیں، اور ایک حکومت کے اوپر آ کے الزامات ایک سیاسی بندے کی طرح لگا دینا کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے رانا افضل صاحب، آپ کا بھی کمنٹ۔ افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اندلیب عباس، صابر علی بلوچ، سلمان عابد، آپ چاروں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ایکسپریس اسپیشل سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مبشر ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔